बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में डॉक्टर आरटी अहमद शिफा याब हेल्थ टीवी के साथ हाज़िर है। आज नाजरीन जो आपसे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, ये हमारे माशरे का एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिस पर दुख और अफसोस जितना किया जाए कम है, लेकिन ये एक हकीकत है। नाजरीन, मैं जब यूरोप गया 30 साल पहले, तो मैंने वाकई ये देखा कि वहाँ पे इस्लाम नज़र आता है, मुसलमान बेशक बहुत कम हैं। इसके लिए एक मशहूर कौल है, जमालुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सभी जानते हैं। उनके एक शागिर्द थे, अब्दू के नाम से मशहूर है, बहुत सारी किताबें यूरोप में जो मशहूर हैं उनकी। तो जब वो यूरोप से वापस आए तो जमालुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि अब्दू तुमने यूरोप में क्या देखा? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने वहाँ इस्लाम देखा, गैर मुसलमानों के यानी मुसलमानों की तादाद कम है। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ आके तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा जी यहाँ मैंने मुसलमान देखे बग़ैर इस्लाम के। तो नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही मैंने भी ऐसे ही देखा कि जब मैं एक माह वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और एक माह पाकिस्तान में, तो यूरोप में मुझे वाकई इस्लाम नज़र आता है, तो यहाँ मुझे मुसलमान नज़र आते हैं। तो जिसका आजकल कोरोना वायरस में जो भी हालात, हमारे ताजर हजरात जो हैं, ताजर बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत खिदमत खलक करते हैं। तो ये दो तरह के हैं। एक तो वो है जिसमें आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया में चंद मुल्कों में है, जो पहले 5 मुल्क हैं ग़ालिबन, जिनमें सबसे ज़्यादा डोनेशन दी जाती है, और ये यकीनन डोनेशन देने वाले भी ताजर ही हैं। और रमज़ान में हर चीज़ को महंगा करने वाले भी ताजर ही हैं, और कोरोना वायरस से एक्सप्लॉइट करने वाले भी ताजर ही हैं, चाहे वो किसी कंपनी फार्मास्यूटिक के मालिक हों, चाहे किसी हॉस्पिटल के मालिक हों। तो उसमें भी अच्छे लोग हैं, उसमें भी दोनों तरह के लोग हैं। तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो मुल्कों में क्या होता है कि जब क्रिसमस आता है, उनका कोई ईस्टर आता है, तो वो सेल लगा देते हैं, और वो सेल भी जाली सेल नहीं होती। वो वाकई जो कीमत होती है उसको मिटाया नहीं जाता, उसको काट के नीचे लिखा जाता है कि इसकी असल कीमत ये थी और अब ये इस कीमत पे बिक रही है। हमारे यहाँ रमज़ान आता है तो हर वो चीज़ जो रमज़ान में ज़्यादा खाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमत आसमानों को छूने लगती है। और इस वबा से पहले जो मेडिसन या जो चीज़ें, जैसे मुझे कल ही एक दोस्त बता रहे थे, ये जो सना मक्की है ये खुदरो है, और इसके लिए सिर्फ ये चाहिए किसी बंदे को भेजें और वो इकट्ठी कर ले। तो मैन पावर तो वैसे ही आजकल बहुत लोग फारिग हैं, तो इसकी कीमत 2400 रुपये तक पहुंच गई। यानी बहुत परेशानी की बात है, जो 100-150 रुपये वाली चीज़, इस कदर मुनाफाखोरी। और फिर मुनाफाखोरी के बारे में ये है कि ऐसी चीज़ जिसकी अवाम नास को ज़रूरत हो और उनकी ज़िंदगी का उस पर इन्हिसार हो। यानी जैसे आज वबा की वजह से बहुत सारी बीमारियों की, बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं, इंजेक्शन ऐसे हैं जिनकी इंसान की ज़िंदगी का उस पर इन्हिसार है, और वो मार्केट में मौजूद नहीं होती, और उसकी फिर मुँह मांगा दाम जो है वो दिया जाता है। ज़रूरतमंद तो दीवाना होता है, उसको किसी चीज़ के बारे में भी कह दिया जाए ये इस बीमारी के लिए मुफीद है, तो उसके पीछे भागता है। उसको हर हालत में, चाहे उसको कुछ भी बेचना पड़े, उसके लिए वो जो है वो ख़रीदने की कोशिश करता है। तो ये कितना बड़ा अलमिया है कि हमारे ऐसे ताजर हजरात जो है वो किस कदर वो अजीब काम कर रहे हैं कि इस बीमारी में जब सारी दुनिया इसका शिकार हो रही है, सारी दुनिया जो है, जब अल्लाह से, जो अल्लाह को मानते ही नहीं थे वो भी कहते हैं कि अपने अल्लाह से दुआ करें,
ہمارے ایسے کئی مریض ہیں جو دہریہ ٹائپ تھے یورپ میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس وبا سے نجات دلا دے۔ دیکھیں، کہنے سے صرف زبانی کلامی معافی کافی نہیں ہے، اس کے لیے عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے واقعی ہمیں اپنے اس فعلوں پہ شرمندگی ہے اور اب ہم ایسا نہیں کرتے، پکی توبہ کرنی ہوگی۔ ایسے کتنے تاجر ہیں جو اسی وبا سے انفیکٹڈ بھی ہوئے اور ان کا انتقال بھی ہوا، مال یہیں رہ گیا۔ تو ناظرین، یہ مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ مال جو ہے وہ رزق اور کے بارے میں اور موت کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ہے تو ہم پھر نجائز منافع خوری کیسے کرتے ہیں؟ تو اس لیے میری درخواست ہے، جو بھی میڈیسن سے متعلقہ لوگ ہیں اور ان سے جو ہے ان کا انتقال بھی ہوا، ایسے لوگ ہیں، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ یہی مال چھوڑ کے چلے گئے، اسی کرونا وائرس کی بنا پہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، انفیکٹڈ ہوئے، مال جو ہے انہوں نے جمع کیا، وہ کس کے کام آیا؟ خود اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ارد گرد جو ہے جو لوگ ایسے ہیں جو نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو گورنمنٹ کو اس کی اطلاع بھی دیں، اس کا اناؤنس بھی کریں، اور خود بھی جو ہے ہاسپٹل میں اگر آپ کو معمولی کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ہاسپٹل میں نہ جائیں، اس میں رش نہ لگائیں، اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے گھر میں آپ کریں جب تک کوئی خدا نخواستہ کریٹیکل پوزیشن نہ ہو، تو جس سے ہسپتالوں میں ایک تو رش نہیں ہوگا، اور ایک یہ جو ایسے ہاسپٹلز ہیں یا ایسی کلینکس ہیں جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اس لیے ناظرین جو ہے یہ ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں، غذا میں بھی کئی لوگ ذخیرہ دوزی کر رہے ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ ایسی چیزوں کا ذخیرہ نہ کریں، لوگوں کی سہولت کا باعث بنے، لوگوں کو اس کی مشکلات کا باعث نہ بنے۔ تو اس لیے یہ اگر ڈاکٹر حضرات سے بھی درخواست ہے، جو او پی ڈی یا ایسے ڈاکٹرز ہیں جو بڑی مہنگی فیس لیتے ہیں، وہ اگر چند ماہ فیس نہیں لیں گے، کم لے لیں گے، آدھی لے لیں گے، تو ان کو سرکاری جاب پہ اگر ہیں تو ان کو وظیفہ تو مل رہا ہے، اس میں اپنا گزارا کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ ایسی میڈیکل سٹور والے، ایسی فارماسیوٹک کمپنی والے، وہ اگر اپنی جو ادویات ہیں وہ کم از کم یعنی اس میں رعایت نہیں کرنی تو وہی قیمت لگا لیں جو کہ اس وبا سے پہلے والی تھی، تو یہ بھی ایک ان کی مہربانی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ میری اس درخواست پہ یقیناً جو ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ کریں گے، تو کوئی نہ کوئی جو خیال کریں گے، تو اس کے لیے یقیناً جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ قابل قبول ہو۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بحیثیت قوم جو ہے ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور یہ وبا جو اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اس سے نکلنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ، محکمہ ہیلتھ یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ساری امت کو، سارے قوم کو، پاکستانیوں کو، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی تاجر ہے، سب کو جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور سب کو جو ہے مل کے اپنے اپنے ایمانداری سے جو اس کا کردار ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے، اور چاہے وہ کسی سروسز فراہم کر رہا ہے اس میں لوگوں کو رعایت دے، اس میں لوگوں کو ریلیف دے، چاہے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس میں اس کو رعایت کر دے، منافع کم کر لے اپنا، تو اس میں ناجائز منافع تو اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج کے حالات میں کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں ہے، ان کو کھانے کا روٹی پوری نہیں مل رہی، تو وہ بیچارے علاج کیسے کریں گے؟ تو اس لیے علاج کے لیے جو لوگ ساری عمر انہوں نے منافع کمانا ہی ہے، اگر ان دنوں جو ہے وہ اپنے منافع میں کمی کر لیں گے تو یقیناً اللہ ان کے اس رزق میں برکت دے دیں گے، کیونکہ برکت جو ہے وہ کیا ہے، تو ایک برکت کی کسی نے تعریف کی تھی، تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو برکت سے وہ کیا ڈبل ہو جائے گی؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا یہ میری پینسل ہے،
تو یہ پینسل جو ہے میں نے اتنے سالوں سے میرے پاس ہے، یہ کبھی گم نہیں ہوئی اور یہ خراب نہیں ہوئی. یہ قلم جو ہے میرا وہی ہے. یہ جو سائیکل ہے میرا کبھی پنچر نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے وہ گم نہیں ہوا، چوری نہیں ہوا، تو گھر میں بیماری نہیں آتی. یہ ساری برکات ہیں. آج صرف کھانے پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں پہ ایسی اللہ تعالیٰ صحیح جائز جگہ پہ اس کا پھر پیسہ خرچ کراتے ہیں، اور اسی کا نام برکت ہے. تو اگر سارے تاجر ہیں ہمارے فیصل آباد کے، خاص طور پر جو تاجر حضرات ہیں، یہ ان کو سب کو ہم کو مل کے جو ہے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جو ہے عملی طور پر اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم ناجائز منافع خوری یا جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی سے توبہ کرتے ہیں، اور حکومت کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہم اپنی چیزوں کو جو ہے نہ صرف اپنا پورے ریٹ پہ، بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کے کم قیمت میں، رعایتی قیمت پہ ہم لوگوں کو دیں گے، تاکہ یہی ڈونیشن ہے. ہم مانگنے والے کو تو 10-20 روپے دے دیتے ہیں، لیکن جو بندہ آپ سے رعایت کراتا ہے اس کو ہم 10-20 روپے نہیں چھوڑتے. تو ناظرین، اس بارے میں بھی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بہت دعا گو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس وائرس اور اس جو اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ نکالے، اور ہمارے اہل خانہ کو اس سے محفوظ رکھے. یقیناً انشاءاللہ اللہ پہ توکل ہے، اور ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے مانگیں، اور حفاظتی اقدامات کو اختیار کریں، اور سچی اور پکی توبہ کریں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اس سے، اگر سوئٹزرلینڈ اس سے کہ نیوزی لینڈ سے نکل سکتا ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور قوم ہے، جو ملک اس پہ بنا. تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جو ہیں واقعی اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہت جلدی جو ہے نکال دیں گے. السلام علیکم.